इन पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा है। उसके हवाले से मीडिया से आपको और हमारे मुख्तलिफ जो मीडियाज़ के नुमाइंदे हैं उनसे आपको वक्तन फ़वक्तन इतलात मिलती होंगी। तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कम मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान इस्लामाबाद पहुँचेंगे और बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं और मोबिलाइज़ करने का जो ऑपरेशन है कारकुनान को उसको ख़ुद देख रहे हैं, ज़ाती तौर पर उसकी निगरानी कर रहे हैं। कल भी सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान से मुलाकात हुई है, उनको प्लान दिया गया है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ज़बरदस्त अंदाज में हम खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी वहाँ करेंगे। जलसा सिर्फ़ अफराद का इज्तिमा नहीं होता बल्कि उन अफराद के जज्बात, उनकी सोच और मुल्क के हवाले से उनका जो नुक्ता नज़र है उसका एक इज्तिमाई इजहार होता है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है कि वफाकी हुकूमत पर बराजमान बददियानती के ज़रिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की साजिश जिसमें ये सब मुलविस थे और जिसका 8 फरवरी को आवाम के जज्बात का जो इजहार उन्होंने वोट के ज़रिए किया था, उस मैंडेट को चुरा कर इन लोगों को हम पर नाफिज किया गया है, मुसल्लत किया गया है। तो इनके ख़िलाफ़ एक इज्तिमाई इजहार होगा इस बात का कि हम आपको मुस्तरद करते हैं, हम आपको लेजिटिमेट और जायज़ हुकूमत तस्लीम नहीं करते और आपकी तमाम इक़दामात को इस बुनियाद पर रिजेक्ट करते हैं कि आपके पास ये इक़दामात करने का, उठाने का, इन स्टेप्स को, इन जो आपकी पॉलिसियाँ हैं इनको परसू करने का कोई अवामी मैंडेट नहीं है। तो ये इजहार होगा, किसी के लिए किसी ख़तरे की बात नहीं है, कोई गैर कानूनी हरकत वहाँ नहीं होगी। कानून और आइन और जमहूरी इक़दार के दायरे कार में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज का हक़ रिकॉर्ड करवाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद वैसे मुझे बहुत कम है लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि शायद इनको अक़ल आए और ये जो NOC इन्होंने ख़ुद 22 अगस्त को हमें दिया था 8 सितंबर का, उसको ये बग़ैर किसी वजह के फिर कैंसिल नहीं करेंगे। इन्हें मैं इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें खौफ की ज़रूरत नहीं है। हम इनको मार मार कर नहीं हटाएंगे, हम इनको आवाम की क़ुव्वत से इस कब्ज़े की कुर्सी से हटाएंगे और इंशाअल्लाह ये जलसा उस सिलसिले में एक स्टेप होगा, एक कदम होगा। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इनको गैर मुंतखब, चोर, बददियानत हुकूमत कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, तो उसकी कुछ वजूहात भी हैं। इलेक्शन के नताइज के साथ जो रद्द बदल किया गया और उसके नतीजे में ये लोग तख्त इस्लामाबाद पर फाइज हुए, वो तो एक अलग इशू है, एक अलग कहानी है और वो आप सबके सामने बार बार रिपीट हो चुकी है। लेकिन इनके रवैये को आप देखें कि पार्लिमान में जिस अंदाज़ में ये मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं कि पार्लिमान में अवामी फ़लाह के लिए तो मुझे याद नहीं आता कि गुज़श्ता चंद माह में कोई कानून साज़ी की गई हो। हाँ, अलबत्ता अगर कानून साज़ी की गई है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को और इनकी काबीना के 99% अरकान को करप्शन के केसेस से फ़ारिग कराने के लिए, बचाने के लिए कानून साज़ी की गई है। आपने देखा कल इस्लामाबाद में जलसा करने को जुर्म करार दे दिया गया, यानी वो हरकत, वो इक़दाम जो आईन पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी का जमहूरी हक़ है, उसी हक़ को छीन कर कानून साज़ी के ज़रिए उस हक़ पर पाबंदी लगा दी गई, उस हक़ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी आइन का वो गैर आइनी इस्तेमाल कि जिसके तसव्वुर से इंसान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये लोग वो कर रहे हैं और यही इक़दामात इनके गले में ख़ुद भी पड़ेंगे। ख़ुद ही ये फिर बाद में पछताएंगे कि इन्होंने ये कानून कैसे क्यों बनाया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तो ये पुरानी रिवायत है कि उन्होंने पहले एहतसाब का कानून बनाया, एहतसाब कमीशन बनाया, अपने एक ख़ास घर के उसको मैं कहूँगा मुलाजिम को उसका चेयरमैन बनाया, जिसने थोक के हिसाब से अपने सियासी मुखालिफिन को रगड़ा। ये 1997, 98, 99 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जनरल मुशर्रफ के
اقتدار میں آنے کے بعد وہی قانون ان کے لیے ان کے گلے میں توق بن گیا، اور بعد میں اسی نیب کے قانون کے تحت ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور یہ پھر روتے رہے، اور آخر میں ڈیل کر کے 100 سوٹ کیسوں سمیت 10 سال کے لیے جدہ بھاگ گئے اور وہاں کھجورے کھاتے رہے۔ اب کہنے کا جو میرا مقصد ہے، اسی طرح کی قانون سازی یہ پھر کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے، اب یہ بحث بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس کے لیے بھی یہ پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا سہارا لینے کی وجہ سے کر کیا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو، جس میں یہ واضح طور پر اصول متعین کر دیا گیا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا، اس کی پامالی کرنے لگے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس پر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے اس کو بھی پارلیمان کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانے کی کوشش کی، جو ابھی تک جاری ہے، اور یہ اس کے مختلف بچے ہیں جو ان کے وہ اقدامات جو ہے ان کو جن رہے ہیں۔ یعنی پہلے فیصلے کو روکنے کی، ریزرو سیٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے حرکت کی، اس کے بعد چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا اور ججز کی تعداد بڑھانے کا ہے، تو اب وہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام یہ سب کچھ جانتی ہے، ان سب حرکتوں پر ہماری نظر ہے۔ جیسے یہ ماضی میں شرمندہ اور خوار ہوئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، اسی طرح مستقبل میں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ وہی قرآن کی آیت سامنے رکھوں گا کہ تم تو چال چلنے والے ہو لیکن اللہ تم سے بہتر چال چلتا ہے، تو اللہ کے چال اپنی جگہ پہ ہے، انشاءاللہ ان سب کو ناکامی ہوگی اور شکست ہوگی۔ دوسری بات جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جمہوری نظام ہی کا ذکر کرتے ہوئے میں اختر مینگل صاحب کے استعفے پہ بات کروں گا۔ اختر مینگل صاحب بلوچستان سے الیکٹ ہوئے، آپ نے ان کے بیانات دیکھے، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نہ اس پارلیمان میں ہماری بات سنی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ چوروں کو بٹھائیں گے تو چور کبھی بھی دیانت کا، امانت کا، سچائی کا اور حق کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اختر مینگل صاحب کا کہ جذبات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، میں ان کی حمایت بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اختر مینگل صاحب کا تو چلیں ضمیر زندہ ہے، وہ بلوچستان کے حقوق پر پریشان ہیں، افسردہ ہیں، غمگین ہیں، اور انہوں نے یہ حرکت کی مایوس ہو کر۔ لیکن ایک اور شخص ہے جو لاہور میں بیٹھا منہ پہ ماسک لگا کر آتا ہے، پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتا ہے، پاکستان کی فضا اور ہوا سے ڈرتا ہے۔ جب بھی پریس کانفرنس میں دیکھو اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا، جس کا جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور 4تھی مرتبہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں استعفیٰ اس کو دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے۔ اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا، اس کو الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا ضمیر جاگنا چاہیے تو اس شخص کا جاگنا چاہیے۔ ایک تو ویسے بھی عمر کے آخری حصے میں ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا تو کسی جوان کا اور نوجوان کا بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن بہرحال ایک گیس کیا جا سکتا ہے کہ اس عمر میں تو انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور خاص طور پر ان گناہوں کی جو اس کے وجہ سے اجتماعی طور پر لوگوں کو نقصان دے چکے ہوں، کیونکہ وہ گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ تو اس کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل سے تھوڑا سا وہ سبق لیتے ہوئے خود بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اپنے یہ بھائی کو جس کو بٹھایا ہوا ہے، جس کے ساتھ اس کا اقتدار کی کرسی پہ جھگڑا بھی چل رہا ہے، اس کو بھی فارغ کرنا چاہیے۔ اس کو بھی کہنا چاہیے کہ تم بھی کوئی ضمیر کی آواز سنو۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے اقتدار جو ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہوتے، ایک اور زندگی بھی ہے، اس میں بھی پھر وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ مختصر باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، ٹائم میں بچانا چاہ رہا ہوں، ورنہ بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اب میں صوبے کی طرف آتا ہوں۔ صوبائی لیول پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر 2-3 ایشوز ہیں جو میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، میں ان پر ایکچولی اپنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ کے لیے چیزیں ٹھیک ہو سکیں۔ ایک بنو میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس، جس پر میڈیا کل سے مجھے بھی کافی رابطے ہو رہے ہیں، اور میں نے 1-2 ٹی وی چینلز پہ کل بیپرز پہ بات بھی کی۔ یہ ایک دلاور صاحب ہیں بنو کے، جن کی زمین تھی، اس پر انہوں نے سوسائٹی بنانے کے لیے درخواست دی، اور وہ سوسائٹی کے جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کا پروسیس کرتے رہے۔ ان صاحب کا ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو آگ کر دیتا، لیکن بہرحال اس کا بیٹا ہے ہمایوں دلاور، جس نے ایک بہت ہی
بدنام زمانہ قسم کا کیس کا فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید وہ چند کیس ہیں جن پہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس نے کیا۔ اب اس کی سوسائٹی کے حوالے سے، یہ جو سوسائٹی ہے اس کے والد کے نام پہ، اس پہ شکایات آ رہی تھیں مختلف قسم کی، آپ کے میڈیا میں بھی آئی ہیں، ہمیں بھی براہ راست موصول ہوتی رہی ہیں کہ جی اس سوسائٹی کی آپ تحقیقات کریں۔ اور یہ بات اس طرح ہوئی کہ وہاں سے ایک سڑک گزر رہی ہے، اس سڑک سے ان کو کوئی ایکسٹینشن چاہیے تھی، کوئی کہ جی اس سڑک سے ڈائریکٹ اس سوسائٹی کو ایکسیس دیا جائے، تو وہ بات اس دوران آئی کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سڑک نہیں دیں گے، ہم سڑک کو وہ نہیں کریں گے، مطلب ایکسٹرا اخراجات نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ باتیں پھیلیں، پھر سامنے آئیں۔ جیسے میں نے کہا، جب شکایات آئیں تو ہماری حکومت کا یہ ایک فرض ہے کہ ان شکایات کی روشنی میں تفتیش کرے۔ ہم نے یعنی محکمہ انسداد جو رشوت ستانی ہے، اینٹی کرپشن جو محکمہ ہے، انہوں نے اس کو پروب کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ دیکھیں میں ایک بار اور بتا دوں، تفتیش میں اور پروب میں ایک قانونی فرق ہوتا ہے، جس کو آپ ایک قسم کی ابتدائی اقدامات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ جی اس سوسائٹی میں گڑبڑ ہوئی ہے، غیر قانونی طور پر NOCs جاری کیے گئے ہیں یا کسی طرح سے بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو حکومت کے پاس ظاہر ہے جن تو ہے نہیں جو آ کر اس کو کہیں کہ ہاں یہ واقعی ہوا ہے، ہم نے کاغذات پہ اور ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو ہمارے محکمے نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف جو متعلقہ محکمے ہیں جن کے پاس وہ ریکارڈ ہے، ان کو خط لکھا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں تاکہ ہم ریکارڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ کیا واقعی جو الزامات ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں۔ ابھی تک ہمارے سامنے ریکارڈ پر جو بات ہے وہی ہو رہی ہے، ہم اس ریکارڈ کو پروب کر رہے ہیں۔ اگر ریکارڈ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے، تو کیس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نہیں یہاں پر کہیں پہ اثر رسوخ استعمال کیا گیا ہے، یا کہیں پہ قانون کا جو تقاضا ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے یا وائلیٹ کیا گیا ہے، پامالی کی گئی ہے، تو پھر یقیناً تفتیش شروع ہوگی۔ تفتیش جو ہے وہ ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو پروسیس سے نکل کے پھر قانون کا جو ضابطہ ہے اس کے تحت وہ تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش کے بعد اگر واقعی ثبوت سامنے آتے ہیں تو پھر مقدمہ عدالت میں چلے گا۔ ابھی اس کا پروب سٹیج ہے، یعنی ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ شکایات درست ہیں یا نہیں، اور کیا ریکارڈ سے یہ شکایات ثابت ہوتی ہیں، یا ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے بعد ہم ان کی تفتیش کریں یا اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ ایک سٹیج ہے، میں نے وضاحت کے ساتھ اس لیے آپ سے یہ بات کی تاکہ اس مسئلے کو ہم کل کر لیں۔ اب دیکھیں مستقبل میں اگر کوئی چیز اینٹی کرپشن والوں کے سامنے آتی ہے وائلیشن کی، تو پھر یقیناً انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، اگر نہیں آتی تو وہ ختم ہو جائے گی اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا، میں یہاں پر جس طرح کے ملک میں آوے کا ہوائی بگڑا ہوا ہے اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، ایک ہمارے یہاں سے کچھ فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو ابھی تک چند مہینے ہو گئے ہیں اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے، اس کو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ گورنر ہے۔ تو وہ ہر روز صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھتا ہے، پہلے اپنی شکل دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو گورنر ہاؤس جہاں میں ہوں، تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ گورنر ہوں؟ تو پھر وہ باہر نکل کر کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتا ہے۔ اس کی دو وجوہات، ایک تو میڈیا میں زندہ رہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس کی میز دیکھی ہوگی، وہ میز بالکل صاف ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی فائل ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی کاغذ ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی میٹنگ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہے، سیریمونیل پوزیشن ہے جو اس کو ایک سیاسی ڈیل کے نتیجے میں ملی ہے، نہ کہ سیاسی اس کا کوئی تجربہ ہے یا وہ کوئی بڑا سینئر سیاستدان ہے، کیونکہ اسی کی اپنی پارٹی میں اس سے بڑے بڑے سیاستدان موجود ہیں اسی صوبے میں، جن کا اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو پھر یا سینیورٹی پہ دیکھا جائے، تجربے پہ دیکھا جائے، قربانیوں کی بنیاد پر کسی سیاسی عہدے کا پر فائز ہونا دیکھا جائے تو پھر ان کا حق بنتا ہے، اس کا نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس ملک میں، تو وہ آج گورنر بن کر اب لوگوں کو بھی جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں تو گورنر ہوں، اب آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں گورنر ہوں، تو وہ بیانات داغتا ہے۔ ان بیانات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لیکن وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کی بات کا جواب نہ دوں، کیونکہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو پھر میڈیا بھی اس کو ماشاءاللہ اٹھاتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تاکہ اگر ان بیانات کی وجہ سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وہ غلط فہمی دور ہو۔ ابھی حالیہ دنوں میں اس نے بیان دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعتماد کا ووٹ لے۔ کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے؟ محترم، اگر آپ اسمبلی کی تعداد کا جائزہ لیں اور جس پارٹی کی سیٹیں ہیں اس تناسب کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ 3/4 میجورٹی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، اور یہ
خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جو لوگ جھرلو پھیرنا چاہتے تھے نتائج میں، بھرپور کوشش کے باوجود وہ ہمیں یہاں پر وہ نہ کر سکے، ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ باقی جگہوں میں کامیاب ہو گئے، وہاں انہوں نے کر دکھایا، یہاں پر وہ کوئی کرشمہ نہ دکھا سکے۔ تو 3/4 وزیر اعلیٰ نے ہی 3/4 میجورٹی سے اس کرسی پر بیٹھا ہے، اس عہدے پر اس کو اسمبلی نے بٹھایا ہے۔ کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے؟ اگر آپ میں جرت ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو واقعی آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو صحیح رائے دے رہا ہے، تو آپ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کے ووٹ کا فارملی تقاضا کریں۔ بیانات دینے کی کیا تو کہ کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی کسی جگہ فیتا کاٹتے ہوئے بیان داغ دیا، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں تو آپ بیانات داغتے رہتے ہیں۔ تو عوام کا وقت بھی نہ ضائع کریں، قوم کا بھی نہ ضائع کریں، اور اپنے اس آفس کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بے انصافی بھی نہ کریں۔ فضول بیانات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں اور کوشش کریں کہ ان کے خلاف آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ قانونی طور پر ان سے تقاضا کر لیں، اور انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ ہم ضرورت آئے گی تو ہم لے بھی لیں گے، لیکن ایسی کوئی ضرورت ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور اللہ کے فضل سے اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پہ اعتماد ہے۔ باقی اگر آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اس وجہ سے دشمنی یا غصہ ہے کہ انہوں نے آپ کو 3 مرتبہ عبرتناک شکستیں دی ہیں انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے الیکشن میں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے آپ کو بار بار ریجیکٹ کیا ہے، اور آئندہ مستقبل میں بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں، تو اگر یہ غصہ ہے تو یہ غصہ پھر اب آپ کے میں علاج یہ نہیں ہو سکتا، کوئی سیاسی علاج آپ کا نہیں ہے، آپ کو کسی ماہر نفسیات سے پھر رائے لینی چاہیے، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں، ضرور اس کو کنسلٹ کریں۔ اس دن آپ نے بیٹھ کر ایک ٹی وی شو پر ایک پتہ نہیں کس قسم کی فضول بات کر دی کہ جی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ افسران سے، سرکاری افسران کی تعیناتی پر پیسے لیتا ہے، بلکہ وہ اماؤنٹ بھی بتا دی کہ اتنے اماؤنٹ۔ اب آپ عدالت میں ذرا ثبوت لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کو لیگل نوٹس مل چکا ہے، آپ آ جائیں، آپ عدالت میں وہی ثبوت دکھا دیں۔ اگر وزیر اعلیٰ نے کیا ہے تو وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر آپ نے یہ دشنام ترازی کی ہے، ڈیفیمیشن کی ہے، تو پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اپنی غلطی بھی ماننی پڑے گی، اور اگر تھوڑی سی اور حیا شرم نام کی کوئی چیز آپ کے اندر ہے تو آپ اس عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیں، کیونکہ آپ ایک بہت ہی ایسے منصب پر فائز ہیں، جو بدقسمتی سے آپ فائز ہیں کہ جو ایک اہم منصب ہے صوبے میں، کم از کم ایک سیریمونیل منصب ہے، لیکن اس صوبے کی شناخت ہے، تو آپ پھر اس سے استعفیٰ دیں۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جنہوں نے ہمارے پارٹی پر 9 مئی کا یہ مقدمات بنائے ہیں، اور 9 مئی کو گزرے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے ہمارے لوگوں کے چالان نہیں پیش کیے۔ ڈر آپ کو اتنا ہے کہ آپ 9 مئی بار بار، اگر وہ رانا ثناء اللہ ہے، اگر وہ خواجہ جس کو کیا کہتے ہیں، خواجہ ڈھکوسلا جو ہے ادھر کا سیالکوٹ کا، تو اس طرح کے بیانات آپ دیتے ہیں صرف سیاست میں زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب آپ 9 مئی کا سہارا لے کر بار بار پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اگر بدنام ہونا ہوتا، پی ٹی آئی کو اگر ناکام ہونا ہوتا، اگر 9 مئی اتنا کامیاب حربہ ہوتا آپ کا جس پر آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، تو 8 فروری کو 2024 کو پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو اتنی لینڈ سلائیڈ تعداد میں ووٹ نہ دیتی۔ تو اس لیے آپ کا وہ حربہ تو ناکام ہے، اب جاگ جائیں یار، کوئی نئی بات کریں، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نیا الزام لے کر آئیں۔ اگر آپ کے پاس تو نیا الزام لگانے کے لیے بھی کوئی مواد نہیں ہے، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہو، اور ہمارے لوگوں کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے اعجاز چودھری کو، ہمارے محمود الرشید کو، اور تو چھوڑیں، شرم کرو خواجہ آصف، اور شرم کرو محسن نقوی، اور شرم کرو رانا ثناء اللہ، کہ تم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، 70 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے، خاتون ہے، تمہارے پیر و مرشد کو انہوں نے اتنے جوتے مارے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس کی سپورٹ میں نہ آتا تو وہ آج دوبارہ برطانیہ میں میکڈونلڈس کے برگر کھا رہا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایک شخص آپ کے ساتھ مل گیا، اس نے آپ کے پیر کو الیکشن جتوا دیا، جیلی تو مینڈیٹ دلوا کر، جو آج منہ پہ ماسک لے کے پھرتا رہتا ہے۔ کرونا تو میری یادداشت کے مطابق اور معلومات کے مطابق کافی عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، ایسا کوئی بیماری بھی نہیں ہے جس سے ڈر ہو۔ میرے خیال میں عوام سے شرمندگی کی وجہ ہے کہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکتا، تو اس لیے آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا کہ عوام اس کو نظر نہ آئے، لیکن عوام سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے ماسک میں۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تمام عوام سے کہ ان کو ریجیکٹ کریں، یہی ان کے کرتوت ہیں، انہوں نے الزام ہی لگانے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ 8 ستمبر کو تو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں،
لیکن یہاں پر جو احتجاج کیا جاتا ہے بلدیاتی نمائندے ان پر شیلنگ کی جاتی ہے, ان کو چھوڑا نہیں جاتا. دوسرے یہ بتائیں کہ مشال کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک بلدیاتی نمائندوں کا تعلق ہے وہ ہمارے ہی نمائندے ہیں, ہمارے ہی عوام نے, خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے. تعلق ان کا کسی بھی پارٹی سے ہو, چاہے میری پارٹی سے ہو یا کسی اور سے ہو, عوام کے منتخب نمائندے, ان کی پوری قدر ہے, وہ ہے, عزت ہے, تکریم ہے. ہاں البتہ ایک پولیٹیکل اختلاف ان کے ساتھ تھا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. تو آپ کو پتہ ہے 2 دن سے وہ مسلسل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی آ رہے تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بذات خود ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. اور کل کا جو ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے تھا, میری خواہش تھی کہ نہ ہوتا. میں خود بھی کوشش کرتا رہا کہ اس معاملے کو ہم اچھے انداز میں حل کریں, لیکن بہرحال ہو گیا. لیکن یہ بھی ہوا کہ بالآخر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کی یقین دہانی پر اور اقدامات کی روشنی میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس کو میرے خیال میں مزید اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مسئلہ بعد میں پیدا ہو تو اس کو بھی انشاءاللہ اسی طرح سے حل کریں گے. جہاں تک ڈی نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ کابینہ میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں. رد و بدل کے لیے بعض اوقات آپ کسی کو ایک عہدے سے ہٹا کے دوسرے عہدے پہ لے آتے ہیں, کسی ایک وزیر کو جو ہے ایک قلمدان کی بجائے دوسرا قلمدان سونپ دیتے ہیں. ابھی کچھ دنوں میں اس کے بارے میں پھر جب یہ چیز حتمی سامنے آئے گی تو اس پر پھر ہم بات کر لیں گے. ابھی تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے, لیکن سچ کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کی بات میں یہی کہوں گا کہ ہمارے وہ نہیں ہے. اگر کسی کو ڈی نوٹیفائی کیا بھی جائے گا تو اس کو دوسرا عہدہ دے دیا جائے گا. ایڈوائزر صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ اسمبلی اجلاس مسلسل تیسری مرتبہ کی جاتی ہے, اب 23 ستمبر کی تاریخ آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا اراکین اسمبلی میں کوئی بے چینی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور دوسرا, کھیتی گورنمنٹ نے 2 دن پہلے کیبنٹ اجلاس میں ایک اہم ذمہ دار کو ان کی ذمہ داری سے ہٹا دیا, کھیتی ازمے کے چیف ایگزیکٹو. تو ان پہ کوئی الزامات تھے یا لو پرفارمنس یا کوئی اور وجہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلے تو اسمبلی کے اجلاس کی بات ہے. ویسے تو اصولی طور پر اور آئینی طور پر بھی یہ سوال آپ کا براہ راست بنتا ہے اسپیکر سے, کیونکہ وہ بیسیکلی انچارج ہے اسمبلی کا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جمہوری نظام میں ہم حکومت ہیں, میں مطلب حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں, ہم ایگزیکٹو ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ لیجسلیچر ہے. تو ان کا ایک الگ شعبہ ہے, اس لیے مناسب نہیں ہے میں ان کے بارے میں بات کروں. لیکن اسپیکر صاحب سے میری بھی بات ہوئی ہے. اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, کچھ وجوہات ہیں جن کے بنا پر, اس میں وجوہات یہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی بے چینی ہے. وجوہات یہ ہیں کہ کچھ قانون سازی ہو رہی ہے مختلف ایشوز پہ, وہ قانون کے ڈرافٹ بن رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس, کیونکہ پہلے بھی جب ہوا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس تو بلا لیا جاتا ہے, لیکن اسمبلی کے اجلاس میں پھر وہ جو بزنس آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ پوری طرح تیار نہیں ہوتا. حکومت کی طرف سے بعض اوقات قوانین نہیں ہوتے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھی تھا, لاسٹ ٹائم بھی میری بات ہوئی تھی, وہ جنرل کسی اور موضوع پہ بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات ہم اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں تو پھر وہ پرولانگ ہوتا ہے. جب پرولانگ ہوتا ہے تو اخراجات بھی حکومت کے آتے ہیں. ہر روز آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے ایک اجلاس منعقد کرانے پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بزنس جمع ہوگا تو ہم اس کے بعد اجلاس بلائیں گے, تاکہ قانون سازی پر بات ہو اور ارکان کا بھی ٹائم نہ ضائع ہو اور وسائل بھی نہ ضائع ہو. ایک تو یہ بات ہے, اور اس پر مجھے علم ہے کہ لا منسٹری اور کچھ اور محکمے جو ہیں وہ کچھ نئی قانون سازی کر رہے ہیں, اصلاحی طور پر اصلاحات لا رہے ہیں. تو وہ جب جیسی آ جائے گا میرے خیال میں اجلاس بھی ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اختلافات کی خبریں تو آتی ہیں اور آ بھی رہی ہیں, بیانات بھی آپ کو مختلف لوگوں کے آتے ہیں, لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے ہی یہی چیز کہ اس میں اختلاف کا اظہار کیا جائے. اگر مجھے اپنی حکومت پر کوئی اعتراض ہے, مجھے کوئی ناراضگی ہے, تو اس کا اظہار مجھے کرنا چاہیے, اور اسمبلی کے فلور پہ ہی ہوتا ہے. بہتر انداز تو یہ اسی لیے اسمبلیاں بنائی گئی ہیں تاکہ ان کی فلور پہ عوامی نمائندے اپنی بات کا اظہار کر سکیں. رہ گئی بات کوئی ایسا اختلاف کی جس کی وجہ سے ڈر کے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ دیکھیں کل کی آپ فوٹیج دیکھ لیں, کوریج دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آپ کو ہر روز تصویریں بھی آتی ہیں, ویڈیوز بھی آتے ہیں, اور آپ کو پریس ریلیز بھی ملتی ہے. اسمبلی کے ممبران تو آ رہے ہیں. کل ہزارہ کے اور میرے خیال میں پشاور ڈویژن کے جو پشاور زون کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی جلسے کے حوالے سے. آج پھر کچھ اور ایم پی ایز مختلف علاقوں کے آ رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی, گروپنگ ہوتی, کوئی اختلاف ہوتا تو یہ لوگ نہ آتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں تحفظات ممبران کے ہوتے ہیں, بالکل ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں. ایک تو یہ مطلب میری آپ کی اس بات کا جواب نہیں ہو گیا. جہاں تک ازمیک کا کے پی ازمیک کا تعلق ہے, دیکھیں وہ کابینہ کے اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے. ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں تھا,
اس دن میں اس اجلاس میں غیر حاضر تھا. یہ پہلا اجلاس تھا جس میں میں خود حاضر نہیں ہو سکا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسی دن عمران خان صاحب کا اڈیالہ میں جیل میں کیس تھا. میں کیس کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں جب گیا تو میں نے سی ایم صاحب سے پہلی اجازت دی تھی کہ میں 2 گھنٹے کورٹ سے فارغ ہو کے آؤں گا. وہاں گیا تو وہاں کیس طویل ہو گیا, بہت طویل ہو گیا. 5-6 بجے کے قریب ہم وہاں جیل سے نکلے. آیا تو اجلاس ختم ہو چکا تھا. لیکن جو میں نے سنا کارروائی تو اس میں یہی تھی کہ وہاں ان کے خلاف جو ہے ان کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی, اور اس میں ان کی کارکردگی پر سوال آیا, اور وزیر اعلیٰ کابینہ نے جو ہے اس کی اپروول دے دی کہ ان کو ہٹایا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے کیریئر آفیسر ہیں, ان کا یقیناً ایک اچھا کردار رہا ہوگا. میں تو پرسنلی انہیں نہیں جانتا, لیکن میں کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہوں گا. یقیناً اگر کوئی ایسی بات ہے, میں نے سنا ہے کہ کوئی اس میں کوئی عدالتی کارروائی بھی شاید ہو رہی ہے, تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی مطلب کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, تو اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. سر صاحب یہ بتائیے گا سر, یہ جو گڈ گورننس کمیٹی آپ نے بنی تھی, شکیل خان صاحب کو تو گلٹی کر کے وہ کر دیا تو اس کے سیکٹری کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے سر, وہ کچھ ہوا ہے؟ سر اسی کے ساتھ اس مطلب آپ کے اپنے پی ٹی آئی ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے, ایک غیر منتخب لوگ ایک منتخب لوگوں کا احتساب کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بتائیں ان کو یہاں پر سول سیکریٹریٹ میں بھی آفس دیا جا رہا ہے. جی, پہلی بات لیگیلٹی پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, کمیٹی جو بنائی گئی ہے, انہوں نے جو بھی ان کے سامنے ایویڈنس رکھا گیا, اس ایویڈنس کو انہوں نے دیکھا, اس کی جانچ پڑتال کی, اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک رپورٹ بنائی, اور وہ رپورٹ جو ہے تھرو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب جو احتساب کے لیے معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے, جن کے پاس ایک سرکاری عہدہ ہے, سرکاری آفس ہے, کابینہ کے ممبر ہیں, ان کے ذریعے رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھجوائی گئی, جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ہمارے محترم جو ساتھی ہیں شکیل صاحب, ان کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا. وہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہے کہ کیا فیصلہ تھا اور کیا ہوا. جہاں تک تعلق ہے اس رپورٹ کے بعد دیگر لوگوں کے حوالے سے, میں نے بریگیڈیئر صاحب سے خود پرسنلی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ لوگوں کو بلائیں. کمیٹی کے جو باقی 2 ارکان ہیں, شاہ فرمان صاحب سابق گورنر ہیں, اور قاضی انور صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ خود بیٹھ کر میڈیا کو بتائیں ساری تفصیلات. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, رپورٹ میں نے پڑھی نہیں ہے, کیونکہ رپورٹ انہوں نے کانفیڈینشیل رکھی ہوئی ہے. تو اس رپورٹ کو وہ خود آپ کے سامنے پیش بھی کریں, اور آپ کے ساتھ اس پر جو سوال جواب ہیں وہ کریں. اور آپ کو یاد ہے, آپ میں سے کافی ساتھی شاید اس پہلی پریس کانفرنس میں میری موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا, تو اگلے دن ہمارا جو پی ٹی آئی کا صوبائی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر میں نے ہی پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو بلایا تھا میڈیا کو. اس دن میں نے اس کی یہی وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا وہ کریں گے, کیونکہ یہ اس میں کئی قانونی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, کچھ ایسی معلومات ہیں جو ان کے سامنے ہیں, کیونکہ یہ معلومات پبلک نہیں کی گئی. آپ کو پتہ ہے نیچر آف انفارمیشن ایسی ہے کہ ان کو آپ کانفیڈینشیل ہی رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے میری کوشش تھی کہ میں خود اس پر بات کرنے کی بجائے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ آپ سے بات کریں. اچھا, پھر اس میں یہ جلسہ آیا, ہم نے لاسٹ ویک بلکہ اسی ہفتے کے شروع میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں, لیکن پھر یہ جلسہ تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ جلسے کو فوکس کر دیا جائے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ جو جن کے حوالے سے انکوائری ہوئی, تو ہم نے سوچا کہ پہلے اس جلسے سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے. تو ٹیکنیکل تفصیلات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, ڈیٹیلز. اتنا میں بتا دوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ سیکرٹری صاحب کے خلاف کارروائی, دیکھیں جس افسر, وزیر یا کوئی بھی سرکاری اہلکار اگر کرپشن میں یا کسی بھی بدعنوانی میں ملوث ہوگا, اس کے خلاف یقیناً کارروائی کی جائے گی, اور متعلقہ فورم پہ ہوگی. وہ فورم ہمارے END اور جو ہمارے قانونی رولز ہیں ان کے انڈر بھی ہوگا, اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں عدالتی نظام ہے اس کے تحت بھی ہوگا. کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے کہ یا تو وہ کوئی بڑا افسر ہے یا وہ کوئی حکومت کا اہلکار ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ پروسیس ہوگا, پروسیس جاری ہے, ابھی پروسیس اینڈ نہیں ہوا, اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو چھوڑ دیا یا کسی کو جو ہے وہ سزا دے دی, ابھی پروسیس چل رہا ہے. تو ایک تو یہ میں بتا دوں, اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں یہ کمیٹی جو ہے یہ چیئرمین PTI جناب عمران خان صاحب نے میری موجودگی میں جیل میں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو عوامی شکایات ہیں, بعض اوقات عوام کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی حکومت کے ساتھ ہمارے ایکسیس کا پرابلم ہوتا ہے, ہم بات نہیں پہنچا سکتے. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی میں بناتا ہوں, وہ کمیٹی اسسٹ کرے گی معاون خصوصی
मुसद्दिक़ अब्बासी साहब को मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ में। तो शुरू में तो इसका आगाज़ ऐसे हुआ, आप दोनों अफराद को जानते हैं जो उसमें के मेंबर हैं, सीनियर तरीन लोग हैं और ख़ान साहब के एतमाद के लोग हैं, इसलिए उनको नॉमिनेट किया गया, ये कमेटी बनी। जहाँ तक इस प्रोब का ताल्लुक है, ये कमेटी जो है ये कोई कानूनी एक्शन नहीं ले रही, इसने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी है। जैसे हम यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है और हम कहते हैं चलो यार 2 बंदे इधर से ले लो, 2 इधर से ले लो और आपस में बैठ के बताओ क्या हुआ है। आपकी एक रिकमेंडेशन होती है, उस रिकमेंडेशन में अगर आप किसी को बेगुनाह करार देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हथकड़ी डाल के अभी हमने फ़ौरन जेल लेके जाना है। उसकी हथकड़ी का फैसला फिर अदालत करेगी और वो मुतल्लिका महकमा करेगा, जो कि आपको पता है कौन सा महकमा है। तो इसलिए कमेटी की लीगैलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पार्टी की कमेटी है जो आवाम में और हुकूमत के बीच में एक मीडियम है, एक मोड है जो कि लिंक करती है दोनों को करप्शन रिलेटेड इश्यूज़ पे। उसको अब प्रॉपर फॉर्मलाइज करने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं ताकि जो आपका सवाल है उसको एड्रेस किया जाए। उसके बाकायदा फिर TORs बनेंगे, उन TORs को हम फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे कि ये उस कमेटी के इख्तियारात होंगे, ये इकदाम वो उठा सकती है, ये नहीं उठा सकती। तो वो अभी इंशाल्लाह सामने आएंगे, जब आ जाएंगे तो शेयर भी करेंगे और फिर आइंदा आने वाले जितने भी केसेस होंगे वो फिर वो जो कमेटी होगी उसकी रिकमेंडेशन होगी। देखें, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, वो सफारशाती कमेटी है, वो रिकमेंड करेगी और रिकमेंडेशन की रोशनी में फिर हुकूमत अपने या जो मुतल्लिका इदारे हैं वो एक्शन लेंगे। जी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट यार, में कहा कि 22 अगस्त को NOC जारी की गई 8 सितंबर की। अगर ये 8 सितंबर की NOC कैंसिल हो जाती है और नेक्स्ट किसी डेट की NOC दोबारा जारी की जाती है तो ये जलसा दोबारा मुलतवी किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि ख़बर की तफसील ये होती है, तारुफ ये होता है, बल्कि डेफिनीशन ये होती है कि कोई ऐसी चीज़ जो हो चुकी हो उस पर आप बात करें। अब मुस्तकबिल के बारे में मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत NOC कैंसिल करेगी या नहीं, तो लेकिन मैं अपना अंदाज़ा तज्ज़िया आपके सामने रख सकता हूँ। और अंदाज़ा मेरा ये है कि जो हुकूमत के डर और खौफ का आलम है, और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब और वो क्या नाम है उसका, ख्वाजा डकोसला जो है उधर का सियालकोट का, हाँ वो भी झूठा है। ढकोसला मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ तो हमारी वो खातून जो है रेहाना डार इलेक्शन जीत चुकी थी, ये तो पता नहीं कहाँ से घुस आया। तो अब इनके जो खौफ का आलम है, उस आलम को देखते हुए तो मुझे लग यही रहा है कि ये शायद NOC कैंसिल करने की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है, अंदाज़ा है, गैब का इल्म अल्लाह को ही है, मैं गैब के बारे में कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अंदाज़ा ये है कि अगर इन्होंने ये कि शायद कैंसिल करें, और अगर इन्होंने कैंसिल किया तो मसाइल यकीनन बनेंगे। कि इस बार खान साहब की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे मैं ख़ुद भी तुम लोगों को कहूँ, मेरी वीडियो तुम्हारे सामने पेश की जाए कि जलसा कैंसिल करो, कैंसिल नहीं होगा, जलसा होगा। अब अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जहाँ पर आवाम का और हुकूमत का, यानी वफाकी हुकूमत का तसादम हो, वो हम नहीं चाहेंगे। लेकिन बहरहाल अगर होता है तो फिर उसके मुताबिक हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमने एक मुतबादिल प्लान भी बनाया है। उस दिन वो आप साथ होंगे हमारे, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे अगर जलसे की NOC कैंसिल हो गई। अभी तक तो ये NOC, और 8 तारीख इन्होंने ख़ुद हमें कहा था कि ये हम आपको कमिटमेंट के साथ दे रहे हैं कि आज आप जलसा ना करें। आज सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है मजहबी नोयत का, जिसके मसले हैं, लोग आए हुए हैं, हमें खौफ है गड़बड़ हो जाएगी तो आप ना करें। तो बहरहाल जो भी था, खान साहब आज भी इस बात पे खुश नहीं है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया। ख़ुद कई बार उन्होंने अदालत में भी कहा, सहाफ़ियों को भी कहा, मुझे भी ज़ाती तौर पे भी कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे जलसा कैंसिल करना पड़ा, लेकिन कैंसिल हो गया। चलें, एक बार हमने आपका कर दिया, अब अगली बार आप बेहतर यही है कि आप ना करें, मुल्क के लिए भी बेहतर है। और इस जलसे से आप हमें रोक कर उल्टा हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। अहमको, ये जलसा करने में हमें जितनी अखराजात, हमें जितनी मोबिलाइजेशन करनी पड़ रही है, उससे ज़्यादा तशहीर तो आप हमारी उस जलसे को कैंसिल करके कर देते हो। उसकी वजह यह है कि फिर मीडिया कई दिन तक लगा रहते। देखें, आज आप 22 अगस्त का सवाल आपने मुझसे आज पूछा, आज 5 सितंबर है, अभी तक ये इशू ज़िंदा है, मीडिया बार बार उठा रहा है। कल मुझसे फिर भी यही सवाल मीडिया में भी पूछा गया, रात को कई शोज़ में मैं आया हूँ, शायद आपने देखा भी होगा। कहने का मकसद ये है कि आप आखिर हासिल क्या करना चाह रहे हो। अगर आप समझते हो कि PTI का नाम ना आए या PTI का मैसेज ना आए, तो वो मैसेज तो कैंसिल करने की वजह से ज़्यादा आता है, और आपके खौफ का भी इज़हार होता है कि आपकी टांगें कांप रही हैं, बल्कि कांपे टांग रही हैं, और PTI जो है वो मशहूर हो रही है, हमारी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो अगर अकल करो तो मेरे ख्याल में हमें इजाज़त दे दो, लेकिन अकल का मुझसे वैसे उम्मीद मुझे नहीं है। अगर मुलतवी करना पड़े तो सर उसी दिन मुलतवी करेंगे या एक दिन पहले? नहीं, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे। आप उस दिन अपने लिए किसी गैस मास्क का बंदोबस्त भी कर लें, और वो भागने वाले जूते नहीं होते जिसमें दौड़ लगानी पड़े, वो भी रखें।
आपने की है कि उसका जो ज़मीर है वो जिंदा है, उसने इस्तीफ़ा दिया, बलूचिस्तान में जो मसाइल है उसको हकूक़ नहीं मिले, यही जो सिलसिला है खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात है वो भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी जो मसले मसाइल है दहशतगर्दी है, क्या आप उनका ये दोबारा मुस्तफ़ी होने का इरादा तो नहीं है? देखें, इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ी नहीं होंगे, उसकी एक वजह है कि हमें अवाम ने वोट दिया है, और जब लास्ट टाइम हम मुस्तफ़ी हुए थे असम्बलियों से तो हमें ये भी एहसास हुआ, और मैं ये समझता हूँ, मेरा तो उस वक़्त भी ये मशवरा था पार्टी को, लेकिन मैं एक बहुत ही जूनियर लेवल का कारकुन हूँ पार्टी का, इसलिए शायद मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच सकी और ना पहुँचती है। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि जब आप असम्बलियों में आते हैं तो असम्बली आपका मैदान होता है, आप उस मैदान को छोड़ते नहीं हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि जब आप छोड़ते हैं तो अगर आप कानून पसंद, आइन का एहतराम करने वाले, जमहूरियत का एहतराम करने वाली असम्बली में हैं, तो फिर तो आपको, अगर आप असम्बली से इस्तीफ़े की धमकी देते हैं या आप इस्तीफ़ा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धचका होता है उस निज़ाम के लिए। यानी ये इस बात का सबूत होता है कि आपका निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा, आप इससे, इसलिए जो बाज़मीर लोग हैं वो हट गए हैं, जैसे अख्तर मेंगल साहब ने किया। लेकिन यहाँ के निज़ाम पर चूँकि सवालिया निशान है और माजी का किरदार आपके सामने है, यहाँ तो होता ये है कि चोरों की वो है, जैसे चोर कहीं से कोई चोरी का सामान लेकर आते हैं और आपस में तकसीम पर झगड़ा हो जाए। मैं वैसे ही एक क्रूड सी मिसाल दे रहा हूँ, इसको मुझे क्रूड मिसाल है इसलिए इस पर आप मुझे पकड़े नहीं, तो और आपस में लड़ाई हो जाती है, तो बाज़ वक़्त ये होता है कि फिर अगर कोई उनमें नहीं आता तो वो खुश होते हैं कि चलो यार इसका हिस्सा भी हमें मिल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको तो खुशी होगी कि पीटीआई इस्तीफ़ा दे दे ताकि असम्बली का फ्लोर हमारे लिए खाली हो जाए और हम उस फ्लोर पर अपनी मनमानियाँ करें। और फिर आपने देखा कि उसके नतीजे में बाद में क्या हुआ, उस असम्बली में किस किस्म के कानून पास किए गए। वो सारे जो चोर थे उनको सर्टिफाइड चोरों को जो है वो नॉन अनसर्टिफाइड कर दिया गया। इसलिए इस बार तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस्तीफ़े नहीं देगी और हम डट कर मुकाबला भी करेंगे, चाहे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, हम इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। तो लोग इज़्ज़ा सवाल बताओ कल मारा दिन और तम मुकवर गया आगा खलकम खत जत चलो कर दो, चलो आखिरी ये इसका आखिरी सवाल होगा, इसके बाद ये मुंह नहीं खोलेगा। आप बस ये इसके बाद ये मुंह नहीं खोलेगा। कुछ इत्तलात आती हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी आते हैं कि नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो कामयाबी के कितने चांसेस हैं, अगर नहीं हो रही है तो रुकावट कहाँ पर है? कौन से मुज़ाकरात? इसराइल और हमास के मुज़ाकरात की बात कर रहे हो? कोई नहीं हो रहे यार, कोई नहीं हो रहे, कोई नहीं हो रहे। खान साहब बेचारे तो जेल में हैं यार, मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? देखें मेरी बात सुने, खान साहब को तस्ता नंबर दो। अच्छा, खान साहब को तो यार एक चीज़ होती है जिसको डंबल कहते हैं, आपको पता है एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होते हैं। खान साहब मुझे खुद अपने मसल दिखाते हुए कह रहे थे यार ये मेरे मसल कमज़ोर हो रहे हैं, ये डंबल तक नहीं दे रहे, उनके डंबल उनको इजाज़त नहीं दे रहे। अच्छा, उनके पास वो एक ब्रश है, टूथ ब्रश, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश है, वो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं दे रहे। उसके लिए हमें अदालत को कई बार एप्लीकेशन दी, वो जो एहतसाब अदालत का जज वहाँ बैठा होता है उसको कई बार कहा कि यार हमें वो टूथ ब्रश खान साहब को दे दें, ब्रश करने में वो होता है, वो नहीं दे रहे कि जी इसमें बैटरी है। तो बैटरी से खान साहब ने कौन सा जो है वो एटम बम का धमाका कर देना है जेल में, या कोई फरार का रास्ता मिल जाएगा उनको, वो तो वैसे भी तुम्हारे सामने है और नहीं जा रहे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मुज़ाकरात होते हैं तो हम ज़ाहिर है कोई हमें आपको नज़र आता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खान साहब की अहलिया साहिबा भी जेल में है, उनको भी जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, हमें तो हर तरह से जो है वो पुश किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं है। और जब होंगे तो आपके सामने होंगे। खान साहब ने एक बात की और मैं उस बात का इरादा करता हूँ कि खान साहब अगर मुज़ाकरात करेंगे, इमरान खान मुज़ाकरात करेगा तो आवाम के सामने करेगा, डी चौक में करेंगे। हम छुप के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम गाड़ी की डिग्गी में छुप कर GHQ नहीं जाएंगे, और ना ही हम किसी और को बीच में बाहर से किसी शहजादे को इन्वॉल्व करके उसका असर रसूख इस्तेमाल करके 100 बक्सों के साथ सऊदी अरब जद्दा नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। मौत आएगी तो इस जेल में आएगी, और अगर आज़ादी मिलेगी तो इसी जेल से हक के ज़रिए मिलेगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखें, ये जो आपका सवाल है इसका मैं पहले भी जवाब कई बार दे चुका हूँ। ये जो कमेटी बनी, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि ये मेरे सामने खान साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी, जेल में हम थे, वहाँ पर ये बातचीत हो रही थी, और वहाँ मेरे अलावा और भी कई लोग थे।
वहाँ पर खान साहब ने कहा कि मैं कमेटी बनाता हूँ, कमेटी के लिए बताएं नाम, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम बताए, ठीक है। कुछ एक दो नाम मैंने भी वहाँ लिए कि जी फ़लाँ को डाल दें, फ़लाँ को डाल दें, पार्टी का सीनियर भी है, कारकुनों का भी एतमाद है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी ठीक ठाक है, मतलब कोई उसके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव राय भी नहीं है। तो खान साहब चूँकि चेयरमैन है यार, ज़ाहिर है फैसला उन्होंने करना था, और कई नाम आए, जुनैद अकबर का नाम भी आया और भी कई नाम आए, मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं अपनी बात कर रहे तो मुझे भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल खान साहब ने आखिर में इन दो लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, एक को पॉलिटिकल वजह से और दूसरे को इसलिए कि वो एक इंतहाई सीनियर कानूनदान है, आपको पता है उनके बैकग्राउंड का, तो इसलिए कि इसमें बाज़ औक़ात कानूनी उमूर भी आएंगे, तो एक ऐसे बंदे को भी होना चाहिए जो लीगल इश्यूज़ को समझता हो। तो ये दोनों, क्योंकि कमेटी में हमने 200 लोगों को डाला नहीं था, ये तो मुख्तसर सी कमेटी थी 2 या 3 लोगों की, तो 3 लोगों की कमेटी बनी और तीनों में ये ला गए, तो बिल्कुल उनका नाम डिस्कस हुआ है। लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला फिर वही बात है कि फ़ाइनल फ़ैसला तो इमरान खान ने करना था, तो उन्होंने जब आखिर में नाम दिए तो वो ये 2 थे। बड़ा दी तरफ ना बोल सुखनिश्ता सुखता उसके बाद मैं इन 2 ख़वातीन से कहूँगा ये भी कुछ सवाल करेंगी यार, आओ का ना हर वक्त की लिए की चमुक तो मौका नहीं मिलेगी, चोसो तो मौका होता है। जलसे की स्ट्रेटजी बता दें कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, किसकी क़यादत में जाएंगे, यार अभी में रुकेंगे, कहाँ? अच्छा पहले मुझे आप बताओ, आप कोई आईबी के का एहलकार तो नहीं हो जो मुझसे सारी मालूमात ले रहे हो? देखो यार, ये तो नहीं, शेड्यूल तो यही है कि यहाँ से हम जाएंगे और इंशाअल्लाह हम यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, 8 सितंबर को जाएंगे। पहले जाने का कोई इरादा नहीं है, और कैसे जाएंगे, किन रास्तों से जाएंगे, क्या एक रास्ता इस्तेमाल होगा, कई रास्ते इस्तेमाल होंगे, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए आप 8 सितंबर तक वेट करें, क्योंकि वही तो हमारी स्ट्रेटजी है। वो हम पहले आपको बता दें मीडिया के ज़रिए, राना सनाउल्लाह जो है वहाँ से जो है पुल पे कोई जो है हाथ पुल तोड़ दे या कोई और हरकत करे जिसका वो बड़ा माहिर है, तो इसलिए हम ऐसी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लेंगे इंशाल्लाह, आप साथ होंगे यार। चलो, पहले सवाल नहीं था, अचानक सवाल बड़ा बस का ना आपका नुमाइंदा ये नहीं यार, ना करें ऐसे, अपने हक दूसरे को ना दें, इसने बड़े सवाल कर लिए। ताम 30 सवाल में खड़ी